مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام اہل سنت صرف امتی نہیں ہے، عاشق مصطفیٰ ہی نہیں، عشاق کے امام ہے۔ حضرات محترم کون اعلیٰ حضرت جن کا تاریخی نام ہے 1272 میں آپ کی 1272 ہجری میں ولادت ہوئی۔ 1272 ہجری کے اعداد کے اعتبار سے آپ کا نام بنتا ہے تاریخی نام، تاریخ کا نام 1272 ہجری، تاریخ کا نام بنتا ہے مختار، نام رکھا گیا محمد، لیکن دادا جان آپ کو احمد رضا کے نام سے بلاتے تھے تو اصل نام لوگ بھول گئے، احمد رضا کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ ابھی 4 سال عمر ہے، آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا، اپنے گھر کے اندر استاد کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ ایک موقع پہ استاد سبق دے رہا ہے، وہ زبر پڑھا رہا ہے، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں، استاد نے پھر کہا زبر پڑھو، اعلیٰ حضرت نے زیر پڑھی، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں 4 سال کے، اس نے تیسری بار کہا بیٹا میں زبر پڑھاتا ہوں تم زیر پڑھتے ہو۔ آپ کے دادا جان سن رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ منگوایا، جب نسخہ منگوایا تو دیکھا کہ جو نسخہ استاد کے پاس تھا اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھی ہوئی تھی، لیکن اصل نسخہ جو منگایا تو وہاں اصل میں وہاں زیر ہی تھی۔ اپنے پوتے کو اپنے سینے لگایا، پوچھا ہے میرا بیٹا استاد اگر زبر پڑھ رہا ہے تو تم زیر ہی کیوں پڑھتے تھے؟ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ جیسے استاد کہتا ہے ایسے پڑھوں، لیکن کوئی طاقت میری زبان روک لیتی تھی، اور وہ طاقت کہتی تھی زبر نہیں پڑھنا زیر پڑھنا ہے، جو کہ حقیقت کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہے علم لدنی، اور یہ وہ علم لدنی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر قرآن مجید میں 15ویں سپارے کے آخری صفحے اور 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر میرے رب نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور 15ویں پارے کے آخری صفحے پر فرمایا وَوَجَدَ، انہوں نے پا لیا عبدنا، ہمارے بندے کو۔ یا اللہ کون سا بندہ فرمایا؟ جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ 4 سال کا بچہ ہو، استاد کہے زبر پڑھ، دوسری بار کہے زبر پڑھ، تیسری بار کہے زبر پڑھ، بچہ پھر بھی زیر پڑھے، ہر بار زیر پڑھے۔ باپ پوچھے، دادا پوچھے بیٹا جب استاد زبر پڑھاتا تھا تو زیر کیوں پڑھتے تھے؟ بچہ کہتا ہے کوئی طاقت روک لیتی تھی زبان کو، وہ کہتی تھی زبر نہیں پڑھنا زیر پڑھنا ہے، استاد پڑھتا رہے، لیکن تو نے استادوں کا بھی استاد بننا ہے۔ حضرات محترم 10 ماہ 4 دن کی عمر میں 10 ماہ 4 دن 13 سال 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اپنے بزرگوار سے سند فراغت حاصل کی، دینی علم مروجہ تعلیم مکمل فرمائی، اور جس دن مروجہ درس نظامی کی تعلیم مکمل ہوئی اسی دن ایک فتویٰ آیا، حضرت نے حکم کیا بیٹا یہ فتویٰ لکھو، وہاں بیٹھ کے وہ فتویٰ لکھا، والد محترم نے چیک کیا وہ فتویٰ ٹھیک تھا، فرمایا ہے بیٹا تمہارے سپرد ہے یہ مسند افتاء، اس پہ بیٹھ کے فتویٰ نویسی کیا کرو۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں ایک خط آیا، اور وہ خط بڑی دور سے آیا، 27 شعبان تھی، اس پہ لکھا تھا انڈیا کا دور دراز کا علاقہ کہ آپ نے 10 شوال رمضان کے بعد 10 شوال کو ہمارے علاقے میں آنا ہے، آپ کی تقریر ہے۔ اس خط کے اوپر جو ایڈریس لکھا تھا وہ پرانے زمانے میں
جو عوام ہے نا وہ نہیں سمجھتے تھے. آج بھی عوام جس بندے نے بھی داڑھی رکھی ہو نا اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب. یہ پتہ نہیں کہ مولوی بننا بڑا مشکل ہے. 10 سال لگانے پڑتے ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, پھر بندہ مولوی بنتا ہے. آج کا بندہ صرف جس نے داڑھی رکھی ہو نا, داڑھی دیکھ کے اس کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہر مولوی کو حافظ بندہ سمجھتا تھا یا مولوی سمجھتا تھا. تو جو خط آیا نا آپ کے پاس, اس پہ جو ایڈریس لکھا تھا وہ ایڈریس تھا مولوی حافظ مفتی احمد رضا خان بریلوی. جب آپ نے خط دیکھا, اور آج کا کوئی مولوی ہوتا تو وہ تو ناراض ہوتا, مجھے علامہ نہیں لکھا, مولانا نہیں لکھا. یہ اللہ حضرت کا جو برداشت تھا یا آپ کی ہمت تھی, آپ نے ایسے لوگوں کا بھی مقابلہ کیا اور سامنا کیا اور ان سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے. الٹا پریشان ہونے کی بجائے, ناراض ہونے کی بجائے, آپ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کے رامپور کا علاقہ تھا, رامپور کے علاقے کے لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ 10 شوال کو آنا ہے. 27 شعبان تھی, 3 دنوں بعد رمضان شروع ہونے والا تھا, کہ رمضان کے بعد 10 شوال کو آپ نے رامپور کے علاقے میں تقریر کرنے آنا ہے. تو ایڈریس انہوں نے جو لکھا, پتہ لکھا خط پر, اس میں اب وہ تو جانتے نہیں, انہوں نے لکھ دیا مولوی حافظ مفتی احمد رضا خان بریلوی. اب اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ رامپور کے لوگوں نے اپنا حسن ظن استعمال کرتے ہوئے مجھے حافظ قرآن بھی سمجھ لیا, حالانکہ میں نے حفظ نہیں کیا. اب بجائے اس کے کہ میں لوگوں کا گمان بدلوں, میں لوگوں کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو کیوں نہ بدل لوں. 27 شعبان تھی, 3 دنوں بعد رمضان شروع ہونے والا تھا. آپ نے جناب اس دن ہی پہلا سپارہ یاد کر لیا ایک دن میں. یہ آپ کی قوت حافظہ بتا رہا ہوں, خدا داد صلاحیت. ایسی ہستیاں رب بھیجتا ہے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا کر کے. یہ علم لدنی کی شان ہے جو آصف برخیہ کو رب نے دی, اور اس امت کے کئی لوگوں کو دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ علم لدنی کی طاقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو بھی عطا فرمائی. تو پہلے دن ایک دن میں پورا سپارہ حفظ کیا, شاگردوں کو سنا دیا. 27 شعبان, 28 شعبان کو دوسرا پارہ, 29 شعبان کو تیسرا پارہ, آگے رمضان شروع ہو گیا. آپ دن کو پارہ, اور کیا ٹائم کیا تھا یاد کرنے کا, بڑی حیران کن بات. عشاء کی نماز کا وضو فرماتے, جماعت سے پہلے پہلے سپارہ دیکھ لیتے, اور عشاء کی نماز کے فوری بعد تراویحوں کے اندر وہ سپارہ سنا دیتے. 27 رمضان کو ختم تھا, ادھر 27 رمضان کو بریلی کی جامعہ مسجد میں ختم قرآن پاک ہوا, اور ادھر 27 شعبان کو شروع کیا تھا, 27 رمضان کو اعلیٰ حضرت بھی حافظ قرآن بن گئے. اور حضرات محترم, اللہ رب العالمین نے علم لدنی ایسا عطا فرمایا. ابو حامد محدث کچھوچھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کچھوچھا شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم علماء کوئی مسئلہ تلاش کرتے کرتے فقہ کی کتابیں کھنگالتے 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 تھک جاتے لیکن مسئلہ نہ ملتا, تو ہم علماء امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتے. ہم پوچھتے کہ جناب فلاں مسئلہ, میری بات کی طرف توجہ کرنا. وہ کہتے ہیں علامہ کچھوچھوی محدث کچھوچھوی, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مسئلہ جب ہمیں نہ ملتا ہم امام احمد رضا خان بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوتے, عرض کرتے جناب یہ مسئلہ نہیں ملا. آپ فرماتے رد المختار جلد فلاں صفحہ فلاں سطر فلاں, در المختار جلد فلاں صفحہ فلاں سطر فلاں لفظ فلاں. اور فرماتے فتاوی ہندیہ
جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں، فتاوی عالمگیری جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں۔ جتنی کتابیں فقہ کی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے تمام کتابوں کی جلدیں، صفحے نمبر اور سطر نمبر بتاتے۔ جب ہم وہ کتابیں اٹھا کے دیکھتے صفحہ بھی وہی ہوتا، سطر بھی وہی ہوتی، الفاظ بھی وہی ہوتے۔ مطلب کیا بنا کہ اللہ کی عطا سے، علم لدنی سے 14 صدیوں کے اندر اسلام میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اعلیٰ حضرت نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور علم لدنی سے وہ ساری کتابیں زبانی یاد کی ہوئی تھیں۔ آج ہم سے کوئی بندہ قرآن کی آیت پوچھے کہ جناب مولانا صاحب یہ آیت کس سپارے میں موجود ہے، حافظ صاحب یہ آیت کس سپارے میں موجود ہے، اس کو وقت پڑ جائے گا، یاد نہیں آ رہا ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں علماء محدثین نے یہ گواہی پیش کی کہ جب ہم کتابیں کھنگال کے تھک جاتے، مسئلہ نہ ملتا، امام احمد رضا کے پاس آتے، آپ سے پوچھتے، آپ ایک ایک کتاب کا نام بتاتے، جلد کا نام بتاتے، صفحے کا نام بتاتے، سطر کا نام بتاتے۔ حضرات محترم دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ نے قابل لوگ دیکھے ہیں، لیکن جو سائنسدان ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، جو شاعر ہوتا ہے وہ ریاضی دان نہیں ہوتا، کیونکہ ریاضی بڑا مشکل مضمون ہے، جو ادیب ہوتا ہے وہ ریاضی کا ماہر نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں جو اپنے قلم سے لکھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ 55 علوم پر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو علوم لکھے ان میں سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم ہندسہ، علم ریاضی، علم سائنس، فلسفہ، علم حیات، علم جفر، طبیعیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، جغرافیہ، علم تاریخ، سیاسیات، علم مناظرہ، منطق، جبر و مقابلہ، علم ناو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم صافے، علم بدائع، علم تجوید، تصوف اور سلوک، لغت، شاعری، ادب، خط نستعلیق۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں 55 علوم ہیں جن علوم پر امام اہل سنت کو رب نے دسترس عطا فرمائی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان را مولوی تھا، اور مولانا امتیاز صاحب کسی مولوی کا ہر سال عرس منا کے ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دوستو نا اعلیٰ حضرت کا نام لوگے میرا رب خوش ہوگا، اعلیٰ حضرت کا نام لوگے اعلیٰ حضرت کے محبوب مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا منظور نظر تھا، رب العالمین کی عطاؤں کا مرکز تھا۔ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرات محترم اتنا علم رکھنے کے باوجود، یہ ہم مانتے ہیں، ضرور مانتے ہیں دوسرے مشہور مدرسے والوں کو کہ ان کا مدرسہ پہلے موجود تھا، اور انہوں نے جو فتاوے جاری کیے وہ فتاوے جب اعلیٰ حضرت تک پہنچتے تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ان کو، آج جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ امام اہل سنت کے مزاج میں شدت تھی، بھلا وہ شدت کیوں تھی میں بتاتا ہوں۔ حضرات محترم جو نبی کا جتنا عاشق ہوگا اتنا ہی نازک ہوگا، اس عنوان پر اس کی طبع اتنی نازک ہوگی۔ جب ایسے عاشق مصطفیٰ کے سامنے میرے نبی کے علم پر حملے ہو رہے ہوں، حضور کے اختیارات پر حملے ہو رہے ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں پر حملے ہو رہے ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اختیارات پر حملے ہو رہے ہوں، تو جو سچا عاشق رسول ہے اس کے مزاج میں سختی کا آنا قدرتی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود پہلے سختی نہیں آئی۔ جب آپ نے ایسے فتاوے دیکھے آپ نے بندہ بھیجا، اپنا شاگرد رشید اور خلیفہ خاص بھیجا علماء دیوبند کے پاس، دیوبند دارالعلوم کی طرف اپنا الچی، اپنا عالم دین بھیجا، ان کو کہا کہ جگہ تم بتاؤ، آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا، میرے ساتھ اس مسئلے میں آپ لوگ ڈسکس کر لو۔ لیکن وہ ان کو ناز تھا، نخرہ تھا کہ ہمارا اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے بڑے بڑے علماء،
یہ مولوی پتہ نہیں کون ہے بریلی شریف میں بیٹھ کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا جب ان کو اپنے مدرسے پہ ناز ہوا، اعلیٰ حضرت کی بات انہوں نے توجہ نہ دی، تو کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کو رب العالمین نے وہ عزت اور مقام عطا کیا، صرف بریلی نہیں، صرف انڈیا نہیں، صرف پاکستان نہیں، صرف پوری دنیا نہیں، بلکہ حجاز کے علماء اور حرمین شریفین کے اماموں نے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتووں پر اپنی مور لگا کے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کے علم کا چرچا صرف بریلی تک نہیں رہا، حجاز مقدس تک پہنچ گیا ہے۔ یہ جو سوال آج کیا جاتا ہے کہ مزاج میں سختی تھی، اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں سختی سے پیش آؤں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے، جس ٹائم وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے اس ٹائم کم از کم میرے نبی کو تو ایذا نہیں پہنچا سکیں گے، میں اپنی ذات کو پیغمبر کی ذات کے آگے ڈھال بنا دیتا ہوں تاکہ مجھے گالیاں بے شک جی بھر کے نکال لیں۔ حضرات محترم، آپ کے ایک بڑے شاگرد اور آپ کے خلیفہ خاص، بڑا مشہور نام ہے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کون ہے؟ جو میرے پیر و مرشد اور استاد حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کے ڈائریکٹ استاد ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری کے ڈائریکٹ استاد سید نعیم الدین مراد آبادی، اور سید نعیم الدین مراد آبادی ڈائریکٹ شاگرد ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد محترم وہ کٹڑ دیوبندی تھے، کٹڑ شاعر بھی تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد کٹڑ دیوبندی شاعر بھی تھے، شاعری کرتے تھے، اور تخلص رکھا ہوا تھا نصرت تخلص تھا۔ اعلیٰ حضرت کو بڑا برا بھلا کہتے تھے، کیونکہ دیوبند مدرسے میں اعلیٰ حضرت کو بڑا برا بھلا کہا جاتا تھا اور بڑا غلط سمجھا جاتا تھا، اور سید نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ جب والد محترم اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے تو سید نعیم الدین مراد آبادی ایک دن روتے روتے آئے امام احمد رضا خان بریلوی کی خدمت میں، حضور تھوڑا سا نرم مزاج رکھا کریں، میرا باپ جب آپ کو گالیاں دیتا ہے تو میرا دل چھلنی ہو جاتا ہے، میری روح چھلنی ہو جاتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا ہے میرے شاگرد اے نعیم الدین مراد آبادی، تمہیں بھلا پتہ ہے کہ میں یہ شدت کی زبان کیوں اپناتا ہوں؟ اس لیے کہ جو ٹائم انہوں نے میرے نبی کے نقص نکالنے ہیں اس ٹائم مجھے گالیاں دے دیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَاهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عزت حضور کی عزت پر قربان، میری جان اور عطرت حضور کی عطرت پر قربان، میں اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ نے فرمایا یہ چند میرے رسالے ہیں، یہ لے جاؤ اے نعیم الدین، یہ رسالے اپنے والد محترم کو پڑھاؤ، تیرا والد پڑھا لکھا ہے، شاعر آدمی ہے، یہ رسالے پڑھے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جب اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے رسالے نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کیے، انہوں نے وہ رسالے پڑھے تو کیا ہوا؟ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ نعیم الدین مراد آبادی کو کہتے ہیں مجھے ساتھ لے چلو، میں دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں، آج سے اعلان کرتا ہوں کہ اتنا علم والا بندہ میں امام احمد رضا خان کا غلام ہوں۔ اور چونکہ شاعر تھے، نصرت آپ کا تخلص تھا، آپ نے پھر وہاں شعر لکھا، کہتے ہیں پھرا ہوں میں
اس گلی سے نصرت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانوں، رضائے احمد اسی میں جانوں، ہے جس میں احمد رضا راضی۔ پہلا رضائے احمد حضور کی ذات ہے، رضائے احمد اسی میں جانوں۔ پہلے دیوبندی تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد محترم تھے، شاعر تھے، لیکن جب پینترا بدلا، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو جناب قسمت بدلی، دیوبندیت سے طائب ہو کے بریلوی بن گئے۔ تو یہ شعر لکھا کہ رضائے احمد اسی میں جانوں، جس میں احمد رضا کی راضی، کہ امام احمد رضا خان بریلوی جس میں راضی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اسی بات میں راضی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز آپ کی ذات میں نمایاں تھا۔ آپ صرف دین بیان نہیں کرتے تھے، دین دکھاتے بھی تھے۔ ایک کمزوری یہ بھی ہم علماء میں آ گئی ہے کہ ہم علماء ساری زندگی دین بیان کرتے ہیں۔ آج جو دور ہے، دین بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات سے دین دکھانا بھی چاہیے۔ حضور کی سنتوں کا عمل پیرا اگر عالم دین ہو جائے گا، نبی کی شریعت میں فنا عالم دین خود ہو جائے گا، تو میں تو کہتا ہوں ایک امام مسجد کے لیے، ایک خطیب اور عالم دین کے لیے تو ولی کامل بننا بہت آسان ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے صرف دین بیان نہیں فرمایا بلکہ دین دکھایا، اپنی ذات سے دین دکھایا، کر کے دکھایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے، رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے مصطفیٰ کی زندگی، ساری زندگی کی ایک ایک ادا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور جیسے سیرت دکھائی حضور نے، دین بتانا ہوتا تو قرآن کافی ہے بتانے کے لیے، دین کی تشریح مصطفیٰ نے عمل سے کر کے دکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی صرف دین بتایا نہیں بلکہ دین دکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ایسے تھے، مثالیں بہت ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ جب سونے لگتے تو اپنا انگوٹھا شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے، انگوٹھا شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد گرامی، یہ سوتے ہوئے شہادت کی انگلی پہ انگوٹھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جب ایسے کرتا ہوں تو لفظ اللہ بن جاتا ہے۔ یہ الف، یہ دو لام اور یہ ہے، اور جب سونے لگتے تو انداز بلا کیا ہوتا؟ علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت جب سونے لگتے تو دائیں کروٹ لے کے سوتے، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے سرانے رکھ لیتے، اپنے پاؤں مبارک سکیڑ لیتے، رخ کعبے کی طرف کر لیتے، اوپر سے کوئی آتا، پہلی نظر میں اس کو آپ کا سر مبارک محمد کی میم نظر آتی، یہ کمر ہے نظر آتی، اور آگے جو آپ ٹانگیں سکیڑتے وہ میم کے ساتھ آگے دال نظر آتا۔ آپ فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سونے لگوں تو اپنا ہاتھ ایسے رکھوں کہ ہو سکتا ہے کہ سوتے ہی اللہ کو پیارا ہو جاؤں، میری زندگی تمام ہو جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم میرا ہاتھ لفظ اللہ بنا رہا ہو، اور میرا جسم جب کوئی نظر آئے کسی کو تو لفظ محمد نظر آ رہا ہو۔
نام خدا ہے ہاتھ میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو، مہر غلامی ہے پڑی۔ گویا اعلیٰ حضرت جب سو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ کا اسم گرامی ان کی گویا مہر پڑی ہوئی ہے، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ امام اہل سنت ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ریل میں، تو رستے میں ایک سٹاپ آیا نواب گڑھ، 2 منٹ کے لیے ریل رکی، مغرب کا ٹائم تھا۔ اعلیٰ حضرت ریل سے نکلے، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں تکبیر پڑھو، نماز پڑھ لیں مغرب کی۔ شاگرد کہتے ہیں، سوچتے ہیں دل میں کہ اعلیٰ حضرت نے نماز کی نیت کروا لی ہے، یہ ہندوستان ہے، انگریز حکومت ہے، انگریز حکومت ہندوستان ہے، اسلامی ملک بھی نہیں، ان کا اپنا نظام ہے۔ 2 منٹ کے لیے ریل رکے گی پھر چل پڑے گی، ہم ریل سے رہ گئے۔ تو اس زمانے میں ریل ہی ہوتی تھی، یہ بسیں ویگنیں کوئی نہیں ہوتی تھیں، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نماز کی نیت کر لی ہے، اتنے میں ریل رکنی تھی صرف 2 منٹ۔ 2 منٹ جب پورے ہوئے تو سیٹی والے نے سیٹی بجا دی، جھنڈی والے نے جھنڈی دکھا دی، ڈرائیور نے جناب انجن کو چلانے کی کوشش کی، لیکن انجن ڈرائیور کی کوشش سے صرف پٹڑی کے اوپر اچھلتا اور گر پڑتا، پٹڑی پر اوپر اچھلتا اور گر پڑتا پٹڑی پر۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، عملہ اکٹھا ہوا، انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ جناب انجن میں کوئی خرابی ہے؟ ڈرائیور کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، اتنے سالوں سے میرا تجربہ ہے، انجن بالکل ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں۔ حیران اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں چل کیوں نہیں رہا۔ اتنے میں کوئی جوگی ہندوؤں کا، اس کی نظر اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے ان پر پڑی، وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا وہ درویش مسلمانوں کا نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹرین نہ چل رہی ہو۔ ٹرین سے سارے لوگ نکلے، جہاں اعلیٰ حضرت نماز ادا کروا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، پیچھے شاگرد کھڑے تھے اسٹیشن پر، وہ تماشا دیکھنے لگے۔ آخر پاکستان اس ٹائم بنا نہیں تھا، سارے ہندو، آریہ بدھ مت اور سکھ لوگ تھے، کچھ انگریز لوگ تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے آرام سے اذان دلوائی، بڑے آرام سے تکبیر کہلوائی، بڑے آرام سے 3 فرض ادا کروائے، سلام پھیرنے کے بعد بڑے آرام سے شان بے نیازی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چلتے ہوئے ٹرین کے اندر بیٹھے۔ جب ٹرین میں بیٹھ چکے، ڈرائیور نے کوشش کی تو ٹرین چل پڑی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف فنا فی اللہ نہیں، فنا فی الرسول تھے، صرف فنا فی الرسول نہیں، فنا فی شریعت تھے، فنا فی سنت تھے، فنا فی شریعت، فنا فی الرسول۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو میرے آقا نے نوازنے کی بھی انتہا فرما دی۔ جب لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے نا، تو اعلیٰ حضرت نے کتابیں بھی لکھی ان کے اعتراضات کے جواب میں، اور خوبصورت شاعری بھی فرمائی۔ یہ عنوان بڑا لمبا ہے، اعلیٰ حضرت کی ادائق بخشش کا ایک ایک شعر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ یا مصطفیٰ کی حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ اور جن جن عنوانات پر
غیروں نے اعتراضات کیے، اس وقت ایک سوال